حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے لیے کس وقت اٹھتے تھے؟ طائی رات کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کے قیام اللیل کو پسند کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کا کتنا حصہ قیام کرتے تھے؟ ایک تہائی حصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے جاگنے کے بعد پہلا کون سا عمل کرتے تھے؟ وضو اور مسواک کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد اور اذان فجر سے پہلے اکثر کیا عمل کرتے تھے؟ آرام فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں تلاوت فرماتے تھے؟ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز میں زیادہ سے زیادہ کتنی آیات تلاوت فرماتے تھے؟ 60 سے 100 تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد کیا کرتے تھے؟ ذکر و اذکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کے بعد اکثر کیا کرتے تھے؟ خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بھی صحابہ کرام کو بتاتے تھے؟ جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جو وحی نازل ہوتی تو وہ صحابہ کرام کو کس وقت بتاتے؟ نماز فجر کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اکثر کس وقت مجلس کرتے تھے؟ نماز فجر کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق کس وقت ادا کرتے تھے؟ طلوع آفتاب کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ کب کرتے تھے؟ طلوع آفتاب کے کچھ تاخیر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں باہر جانا ہوتا تو عموماً کس وقت جاتے تھے؟ دن کے ابتدائی حصے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو عموماً کس وقت بھیجتے تھے؟ دن کے ابتدائی حصے میں۔ ملاقاتی زیادہ تر کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے؟ دن کے ابتدائی حصے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے کس حصے میں برکت کی دعا کی تھی؟ دن کے ابتدائی حصے میں۔